نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ رمضان المبارک کے اندر جو روزے دار ہوتا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی نظر ہوتی ہے، اور یہ 29 یا 30 دن اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے، اللہ کا بڑا پیارا ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس پہ مسلسل نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے یہ دن اختتام کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے بندے کے اندر اللہ سے محبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے غور و فکر کرنے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس رمضان المبارک میں ایک چیز اللہ نے جو میرے دل و دماغ میں ڈالی کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم 11 مہینے ہیں نہ ہمیں رونا آتا ہے نہ ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے
نہ ہم کبھی اللہ کی طرف اتنا قریب ہوئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک تو رمضان کی برکتیں ہیں، لیکن جو چیز میں نے اس میں سے اخذ کی ہے، سمجھی ہے، وہ دو چیزیں جس وجہ سے باقی 11 مہینے نہ ہمیں رونا آتا ہے، نہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کی دو بڑی وجہ یہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم عام دنوں کے اندر کھانا بہت کھاتے ہیں، پیٹ ہر ٹائم بھرا ہوا، پھر اس نفس کو نہ کوئی تکلیف ہوتا ہے، نہ کوئی شرم آتی ہے، نہ حیا، نہ اسے کوئی فکر، نہ غم، نہ دکھ۔ یہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہے نا جی، اسے جتنا بھوکا رکھیں گے نا، یہ اتنا اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب بندہ انسان پیٹ بھرا ہو، رجا ہو، فل ہو، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو سکون میں، ریلیکس میں لاتا ہے۔ اور جب بھوکا ہوتا ہے نا، پھر اس کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہی بات رسول اللہ نے فرمائی تھی، اللہ میں چاہتا ہوں ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، اور جس دن بھوکا رہوں گا میں پھر تیری طرف متوجہ ہو کے تیرے ساتھ تعلق قائم کروں گا۔ اور دوسری بات کہ ہم عام دنوں میں بہت زیادہ سوتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہماری نیند کم ہو جاتی ہے۔ یہ دو بڑی وجوہات ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ عام دنوں میں آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے، اپنے آپ کو تھوڑا کھائیں، تھوڑا سوئیں، پھر دیکھیے گا آپ کا تعلق اللہ سے کیسا بنتا ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، تھوڑی توجہ کروانی تھی۔ اس وقت آپ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے انشاءاللہ شامل ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ اتنے محبوب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے جو منہ کی بو ہے نا، سمیل، کہ اگر عام بندہ ہمارے سامنے بیٹھ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا اوائڈ کریں، یار تھوڑا دور ہو کے بیٹھ، کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں یہی بات ہوتی ہے، یار بڑی سمیل آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ معدے کی سمیل ہوتی ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے وہ منہ میں آتی ہے اور باہر آ جاتی ہے۔ لیکن وہ سمیل، وہ بدبو جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اس روزے دار سے مجھے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت اور شفقت ہے کہ اس کے منہ کی جو سمیل ہے مجھے جنت کی کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ اس وقت اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے، قریب ترین بندوں میں سے، تو ابھی آپ کو چاہیے کیا؟ ہم سب کو کیا چاہیے کہ ہم سب مل کے اللہ سے توبہ کریں۔ سب سے اہم کام ہے توبہ۔ اگر ہم توبہ کر گئے اور اللہ نے قبول فرما لی، اور اللہ ضرور فرماتا ہے اپنے بندے کی توبہ، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا اللہ کا قرب حاصل کرنا آپ کو اتنا فائدہ دے گا، ابھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں نا، نہ نیکیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، نہ برائیاں نظر آ رہی ہیں، نہ جنت نظر آ رہی ہے، نہ جہنم نظر آ رہی ہے، ابھی یہ سارا کچھ گم ہے، نظر سے اوجھل ہے۔ لیکن انشاءاللہ جب میدان محشر میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو آپ کہیں گے کاش میں ہر روز اللہ سے توبہ کیا کرتا۔ توبہ کا اتنا اجر ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے، میں کوئی اور عمل کرتا ہی نہ، صرف اللہ سے توبہ کرتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اور مومنوں خاص کر تم، اسپیشل تم، باقی تو ہیں ہی کافر، وہ توبہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے آ جائیں، لیکن وہ باقی اصل حالت ان کی کفر والی ہے۔ لیکن مومنوں تم میرے اسپیشل بندے ہو، میرے خاص بندے ہو، میرے اپنے ہو، آؤ مجھ سے توبہ کر لو۔ اللہ کیوں کرے؟ لعلکم تفلحون، اللہ چاہتا ہے تمہیں کامیاب کرے، تمہیں جنت میں داخل کرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے ہاں سنو، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ، وہ ذات ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتی ہے، اور صرف توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ وہ تمہارے گناہوں پہ قلم بھی پھیر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے یقبل التوبہ، میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تم آؤ تو صحیح نا، معافی مانگنے والے بنو تو صحیح نا۔ 23 دن گزر گئے ہیں، ہم نے رب سے معافی نہیں مانگی،
30-23 दिन गुजर के हम रब के सामने रोए नहीं, हमारी आंखों में आंसू नहीं आए, हमारे दिल ही नरम नहीं हुए। और यारों, मैंने जुमे की इब्तिदा जो रमज़ान के की थी, आपको बता दिया था रोज़ेदार जहन्नमी कौन सा होगा। जिसने रोज़े भी रखे और रब से माफ़िया मांग के जन्नत ना ले सका, अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ गुनाहों में लुथड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुनाह किए इसने, हद से ज़्यादा बढ़ा दिए। तो क्या है, अल्लाह गुनहगारों से कोई नफरत करता है? अल्लाह गुनहगारों से नफरत नहीं करता। वल्लाही, कुरान सुनिए, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह क्या फरमाता है? कुल, कह दीजिए, या इबादी, किसको कह दो? मेरे बंदों को। अल्लाह तेरे बंदे कौन से हैं? अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, जो गुनहगार हैं, जो बदकार हैं, जो खताकार हैं, जो गुनहगार हैं, गुनाहों की ज़िंदगी में लुथड़े हुए हैं, उन मेरे बंदों से कह दो। अल्लाह ने नहीं कहा मेरे बंदे नहीं हैं, मेरे बंदे नहीं हैं, मैंने इनको दफा कर दिया है, छोड़ दिया है, मैं इनको करीब भी नहीं आने देता। नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों से कह दो। मेरे बंदों से कौन से बंदे? अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, जो गुनहगार हैं, बदकार हैं, खताकार हैं, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं, उनसे कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने रब की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह वो है जो तुम्हारे सारे गुनाह बख्शने पे कादिर है। कितने कर लिए तुमने गुनाह? कितने कर लिए हो? किस कदर कर लिए हो? अल्लाहु अकबर। और फिरौन से बढ़ के तो नहीं है ना, फिरौन से बढ़ के तो गुनाह हमारे नहीं है ना। अल्लाह ने तो फिरौन के बारे में भी कह दिया था मूसा और हारून को कि इसके पास जा रहे हो, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। ए मूसा और हारून, फिरौन के पास जा रहे हो, नरमी से बात करना, हो सकता है वो हमसे डर जाए, हमारी तरफ आ जाए, मुसलमान हो जाए। अल्लाह तो उसके लिए भी इस कदर नरम था। आपके और मेरे गुनाह क्या हैसियत रखते हैं? हम गुनहगार जरूर हैं, लेकिन अल्लाह पे पक्का यकीन है इंशाअल्लाह आज इसी जुमा के अंदर अंदर हमारे रब हमारे पिछली जिंदगी के गुनाह माफ करेगा। और ये तौबा ही थी ना अल्लाह की कसम, जिसने उमर रजी अल्लाह ताला को उमर फारूक बनाया। ये तौबा ही थी ना। अबू सुफियान जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसी तौबा ने रजी अल्लाह ताला बना दिया ना। खालिद इब्न वलीद को भूल गया, वो उहद मैदान के अंदर 70 सहाबा का कातिल। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आ गया, कहता जी तौबा कबूल करें, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ने क्या किया? माफ़ कर दिया। अल्लाह ने क्या किया? भगा दिया? नहीं नहीं, अल्लाह ने फरमाया खालिद कल तक मुशरिकों का लीडर था, आज के बाद अल्लाह ने इसको सैफुल्लाह बना दिया, अल्लाह की तलवार बना दी। और ये तौबा ही थी ना, ये तौबा ही थी ना। इन सब को लाने वाली यही तौबा थी, अल्लाह की कसम। ये दर्जे, ये मकाम देने वाली यही तौबा थी। उन्होंने की, अल्लाह ने दर्जे दे दी। आप भी करें, अल्लाह आपको भी दर्जे देगा। आप मांगे तो सही ना अपने रब से, तौबा करे तो सही ना अपने रब से। ऐसे नहीं है मांगे बगैर कुछ नहीं मिले। अरे मांगे बगैर तो कहते हैं ना माँ दूध भी नहीं पिलाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो तो सही, वो कहता मांगो तुम, मैं दूंगा। झोलियाँ भरने वाला मैं हूँ, तुम्हारी मुरादें बरलाने वाला मैं हूँ, तुम मांगो तो सही ना। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए इब्ने आदम के लिए कितना बड़ा पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि इब्ने आदम तू ज़मीन व आसमान गुनाहों से भर ले जी। अब कितना बड़ा पैकेज मिल रहा है मुसलमानों, इतनी बड़ी बात फरमाया, इब्ने आदम तू गुनाहों से ज़मीन व आसमान भर ले, शिर्क ना हो, बस तेरे गुनाहों में शिर्क ना हो, तू कब्रों का पुजारी ना हो, तू घोड़ों का पुजारी ना हो, तू झंडों का पुजारी ना हो, तू कब्र की ढेरियों का पुजारी ना हो, तू गैरुल्लाह के सामने झुकने वाला ना हो, नजर नियाज गैरुल्लाह की करने वाला ना हो, तो गौसे आजम अल्लाह के अलावा किसी और को बनाने वाला ना हो।
تو غیروں پہ جا کے سجدے کرنے والا نہ ہو، 11ویں 12ویں 13ویں غیر اللہ کے نام پہ پکانے والا نہ ہو، تم مشرک نہ ہوئی، تم مشرک نہ ہوئی۔ مجھے مشرک سے نفرت ہے، اللہ بے حد نفرت کرتا ہے مشرک سے۔ اللہ اس کی طرف نظر کرم سے ہی نہیں دیکھتا، اس مشرک پلید کی طرف۔ ہاں تیرے گناہ بہت زیادہ ہے، گناہ بہت زیادہ، کتنے ہوں گے؟ آسمان تک بھر لے، اگر تو ایک بار میری طرف آ جائے، میں تیرے سارے زمین و آسمان جو بھرا ہوا ہے نا گناہوں کا، میں رب العالمین تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ شرک نہ ہو، ہاں زندگی میں شرک سے توبہ کر لو۔ اللہ کا صبر کی انتہا ہے یار، یقین جانیں۔ اللہ اکبر، یقین کریں، اللہ کے صبر کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 100 سال اگر کوئی شرک کرے، درباری بن کے رہے، لنگر چلانے والا بن کے رہے ہیں۔ فیصل آباد کے اندر ایک شخص جو ہر جمعہ پڑھنے لال شباز قلندر جاتا تھا، بائی ایئر ہر جمعہ پڑھنا ہے اس نے ادھر۔ وہ کہتا میرا کہیں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، میرا ہر جمعہ لال شباز قلندر ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ محبت تھی شباز قلندر کی، اللہ کی محبت نہیں تھی، شباز قلندر کی محبت میں جاتا تھا۔ اتنا لمبا سفر کر کے، قبروں کا پجاری، سب کچھ توبہ کی، اللہ نے دل بدلا، ایسا دل بدلا۔ 40 دن کے اندر مسجد بنائی۔ مصری مزدوروں کو کہا بات سنو، تم نے 40 دن گھر نہیں جانا، تم نے 40 دن میں یہ مسجد بنانی ہے اللہ کے حکم سے۔ میں تمہیں 3 ٹائم ایسا کھانا دوں گا جو زندگی میں تم نے نہیں کھایا ہوگا، بہترین کھانوں سے تواضع کر کے 40 دن کے اندر مسجد بنائی۔ آئیے اور جا کر دیکھیے فیصل آباد کے اندر ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی، مسجد کا متولی، پکا مواحد اور سنت پہ چلنے والا میرے رب نے بنا دیا۔ توبہ تم کرو، اللہ تمہیں مشرک سے اٹھا کے اپنے مقرب بندوں میں بٹھا دے گا۔ یہ تو اللہ کا صبر ہے نا یار۔ ہم اللہ کا شرک بھی کریں اللہ سے، اور اللہ پھر کہے میں نے معاف کیا معاف کیا معاف کیا، لیکن آؤ تو صحیح نہ بنو وہابی۔ کیوں جی؟ یہی بات چڑھتی ہے نا، ہم وہابی نہیں نہ بنو اہل حدیث، نہیں بننا، نہ بنو بھائی، لیکن مشرک نہ بنو، بدعتی نہ بنو۔ قیامت کو یہ نہ ہو کہ شرک کرنے والے یا بدعت کرنے والوں میں کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو شرک، چھوڑ دو بدعت۔ اور جب آپ شرک و بدعت چھوڑیں گے، لوگ آپ کو فوراً کہیں بندہ وہابی ہو گیا۔ اس لیے مشرک جو ہے وہ رمضان میں بھی اللہ کو گندا لگتا ہے، چاہے وہ ماتھے پہ محراب ڈال لے، ماتھے رگڑ رگڑ کے جناب کالے نشان ڈال لے، لیکن شرک کرتا ہے اس کی کوئی روزہ نہیں۔ یاد رکھو کوئی روزہ نہیں ہے۔ جو تراویاں پڑھنے شاہ رکن عالم کے دربار پہ جاتا ہے، جو تراویاں پڑھنے جناب اس بابا جی کی دربار پہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی زیادہ ثواب ہوتا ہے، یا بابا جی راضی ہوں گے، یا بابا جی کا تقرب اور محبت ملے گی، یاد رکھو اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لاؤ گناہ جتنے لا سکتے ہو، شرک نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے معاف کر دوں گا، صرف معاف ہی نہیں، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے نا، سچی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ ہم میں سے سوال بھی کرتے ہیں کہ یار ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے، اللہ کو آپ چکر نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں، ابھی توبہ کر لیتا ہوں بعد میں پھر یہ کام کر لوں گا، ایسے بندے کی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہی یہی ہے اللہ پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ جو شخص کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے پھر معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ میرے محبوب نے فرمایا وہی گناہ دن میں 70 بار کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ 70 مرتبہ معاف کر دیتا ہے۔ یار اس سے بڑا اور کیا پیکج چاہیے آپ کو؟ ابھی بھی اللہ سے توبہ نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگے، 70 بار دن میں اگر گناہ کرتا ہے اور اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ 70 بار معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، من لازم الاستغفار، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو، توبہ کو لازم کر لیتا ہے نا، اللہ اسے پہلا انعام دیتا ہے۔ سنیں پہلا انعام کیا دیتا ہے؟
اللہ اسے ہر مشکل سے نجات دے دیتا ہے. جہاں پھنسا ہوتا ہے میرا رب اسے نکال دیتا ہے, اس کے ہر پھنسے ہوئے کام کو نکال دیتا. اچھا جی میرے بچوں کا شادی نہیں ہو رہا, بھائی استغفار کرو نکل جاؤ گے. اچھا جی میرا فلاں جگہ کیس لگا ہوا ہے, حق پہ ہوں نہیں نکل رہا, لو جی استغفار کرو نکل جاؤ گے. بڑی سے بڑی پریشانی ہے, بیماری آ گئی ہے, لو جی استغفار کرو اللہ نکال دے گا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں ہر اس جگہ سے نکالوں گا جو تنگی والی ہوگی, میں رب تمہیں استغفار کی برکت سے نکال کے باہر کر دوں گا. دوسرا انعام فرمایا ومن کل ہم فرجا, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے ہر غم سے نکال لے گا. توبہ تم کرو, استغفار کثرت سے تم کرو. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور روزی کے لیے پریشان ہونے والوں اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے توبہ استغفار تم کرو, اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور یہ حقیقت ہے, آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں, ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. اور یہ ابھی 2 دن پہلے میرے ساتھ ایسے ہوا. میں سوچ رہا تھا کوئی چیز کی ضرورت تھی, پیسے نہیں تھے, سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار پیسے نہیں ہیں فلاں چیز لینی ہے. اچانک ایک بندے سے پیسے لینے تھے, اس نے ٹرانسفر کر دیے. اس نے کہا جی, میں نے کہا رمضان ہے چلو آپ کے پیسے دے دیں. تو میں ہنسنے لگ گیا اپنے رب کی رحمتوں پہ کہ بے شک رب العالمین جو اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آپ کر کے تو دیکھیں نا, کثرت سے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ, ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے, ذرا توجہ کر کے کرو نا, پھر دیکھو اللہ تمہیں برکتیں کیسی دیتا ہے. توجہ والی, یہ نہیں گنتی پوری کرنے والی, توجہ والا ذکر کرو, توجہ والا استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے رستے کھول کے رکھ دے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, دیکھیں بار بار گناہ ہو جاتا ہے. مستدرک حاکم کے اندر حدیث آتی ہے, یہ بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ کرتا ہوں پھر معافی مانگتا ہوں, پھر گناہ کرتا ہوں پھر معافی مانگ لیتا ہوں, میں کیا کروں, میں گناہوں سے باز نہیں آ رہا, میں معافی مانگتا ہوں, ہر بار مانگتا ہوں, سچے دل سے مانگتا ہوں, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے بندے سن, تو اللہ کے سامنے جاتا ہے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کرتا ہے, تو گناہ کرتا ہے اللہ پھر لکھ لیتا ہے, تو معافی مانگتا ہے وہ پھر مٹا دیتا ہے, تو کرتا رہے گا اللہ مٹاتا رہے گا حتیٰ کہ تو تنگ آ جائے گا. اللہ تنگ آنے والا نہیں ہے, اللہ تنگ نہیں آتا معاف کرنے سے, لیکن تو گناہوں سے تنگ آ جائے گا. اللہ یار اس رب کی اتنی رحمتیں ہیں, اس قدر وہ معاف کرنے والا ہے. ہم اب بھی سستی کا مظاہرہ کریں تو یاد رکھیے پھر ہم جیسا کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ اس رمضان المبارک میں اپنے رب سے معافی نہ مانگ سکے. اللہ اکبر, مانگے ذرا تڑپ کے ساتھ مانگیں. دیکھیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالی, اس صحابی رسول ہے, 7 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالی. غلطی ہو گئی, اب بڑے شرمندہ ہیں کہ میں نے یہ کیا کر لیا, پیچھے کیوں رہ گیا ہوں, پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. اب توبہ کا دل کیا, کیا کیا توبہ کے لیے, اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا. رب سے ذرا ضد بھی لگایا کرو نا توبہ کے لیے, پھر ذرا تھوڑا سا کیا کرو نا اس طرح کے کام بھی. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مسجد نبی سے باندھ لیا, ستون کے ساتھ پلر کے ساتھ باندھ لیا. نماز کے ٹائم چھوٹی سی بیٹی آتی, آ کے اس کے بازو کھولتی, کہتی ابا نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیتے, حاجت کر کے اس کے بعد پھر اپنی بیٹی کو کہتے مجھے باندھ دے, میں اس وقت تک نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک کہ اللہ میرا معافی نامہ عرشوں سے نازل نہ کر دے. ہے ہمت آپ میں, ہے جرأت آپ میں, صحابہ میں تھی الحمدللہ. صحابہ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. وہ ایسے بندے تھے زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے, عرش والا آسمان سے ان کو راضی کر رہا ہوتا تھا, ہیں, اور زبانیں چلاتا ہے یہ مرزا, ہے اماں عائشہ کے خلاف بھونکتا ہے یہ مرزا, محمد الرسول اللہ کے نواسوں کے خلاف بھونکتا ہے یہ مرزا. انشاءاللہ پہلے مرزا لیٹرین میں مرا تھا اور یہ مرزا بھی انشاءاللہ لیٹرین میں مرے گا. اور جو اماں عائشہ کے بارے میں بکواس کرے کہ نعوذ باللہ اماں عائشہ باغی ہے, اور قرآن کی 16 آیتیں کہیں نہیں یہ طاہر ہے, مطہرہ ہے, اللہ کی پیاری بندی ہے, اور یہ کہے یہ باغی ہے. اور سیدنا حسن جو جنت کے شہزادوں میں سے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, شہزادے,
ان کے بارے میں کہے کہ جناب حسن تے شے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہائے کاش نظام مصطفیٰ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. کب کی زبانیں کاٹ دی گئی ہوتی, کب کی زبانیں کاٹ دی گئی ہوتی, کب کی زبانیں کاٹ دی گئی ہوتی. اللہ کی قسم مبارک ہو تمہیں, تم نے یہ نظام کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ کیا. اس کا حصہ بنے, اس کے پلر اور ستون بنے. 295 سیل لگ گئی ہے, کیا ہوگا آپ دیکھ لیں گے, کچھ نہیں ہونے والا. ارے یہاں تو بڑوں بڑوں کی ایف آئی آر نہیں کٹتی, ٹھیک ہے نا, کٹ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے, فیصلہ جب آتا ہے جج کہتے ہیں ہم نے باعزت بری کیا, وہ کہتے ہیں جی 2 سال پہلے بندہ ہی مر گیا تھا, بندہ ہی مر گیا, ختم ہو گیا, اب آپ بری کریں یا جو مرضی کریں, اللہ نے اسے دنیا سے بری کر دیا. اللہ اکبر. سنیں صحابہ اللہ کے کتنے محبوب تھے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے گا تو میں روٹی کھاؤں گا, اللہ مجھے معاف کرے گا تو میں پانی پیوں گا, میں نہیں پیوں گا, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. چھوٹی بیٹی آتی, بازو کھولتی, ابا جی نماز پڑھ لو, نماز پڑھ کے پھر کہتے مجھے باندھ دو. 7 دن گزر گئے, 7 دن گزر گئے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے غشی کھا کے بیہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آتا پھر کہتے نہیں اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں نہیں پیچھے ہٹنے والا. اللہ کی قسم وہ اللہ عرش عظیم پہ مستوی اللہ, اس نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا. ان سے غلطی ہوئی ہے, بڑے سچے ہیں, پکے ہیں, میرے بندے ہیں, جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ اکبر, معاف کر دیا. آنے والے نے کہا ابو لبابہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا, معاف کر دیا. کہا نہیں ابھی بات نہیں بنی, اللہ نے معاف کر دیا الحمدللہ. یہ رسیاں کوئی اور نہیں کھولے گا, محمد رسول اللہ خود کھولیں گے, میں نہیں کھولوں گا. اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے ناراض نہ ہوں. میں ان کے ساتھ نہ جا سکا, میں ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو سکا, میں ان کے لشکر میں نہ جا سکا. جب تک یہ رسیاں محمد نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں گا. سبحان اللہ. کرو نا ایسی توبہ یار. اللہ نے عرش سے وحی بھیج دی اور فرش سے محمد رسول اللہ کو حکم دیا جاؤ میرے بندے کی رسیاں کھولو. نبی علیہ السلام آئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا ابو لبابہ اللہ نے تجھے آزاد کر دیا, اللہ نے تجھے معاف کر دیا, محمد رسول اللہ خود تیری رسیاں کھولنے آیا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی رسیاں کھولی. ابو لبابہ کہتے ہیں میں اتنا خوش تھا, اتنا خوش تھا, میں نے کہا اللہ نے میری توبہ قبول کی. لیکن اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیں, جس گھر کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا, آج کے بعد ابو لبابہ اس گھر میں بھی نہیں جائے گا, اس گھر میں نہیں جائے گا. او گندی یاریاں پالنے والوں, او گندے دوست بنانے والوں, او گندی سنگت بنانے والوں, تم کیسے اللہ رسول کو پا سکتے ہو جب تک کہ گندے یار نہیں چھوڑو گے. اس نے کہا اللہ کے نبی آج کے بعد یہ گھر بھی صدقہ کیا, میری جائیداد بھی صدقہ کی, سب کچھ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. خوشی میں آ کے نبی علیہ السلام فرمایا ابو لبابہ صبر کر, صبر کر, ہاتھ ہولا رکھ, بات سن. تو 1/3 اپنی جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ کر, کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ, پھر اپنے بچوں کے لیے کچھ رکھا, باقی سب اللہ کے لیے لٹا دی. توبہ کرنی ہے تو بھائی اس طرح کرو نا, اس طرح کرو نا. یہ کون سی توبہ کرتے ہو, زبان کہے استغفر اللہ اور عمل تمہارا اس کے خلاف جا رہا ہو. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا منہ میں سگریٹ ہوتی ہے, ایسے پھینک کے نماز شروع کر دیتے ہیں. منہ میں سگریٹ ہوتی ہے, کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ کون سی توبہ کر رہے ہو, منہ تیرا گندا پلید ہو گیا, اس میں گندی بدبو ہے اور تو کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے. کون سی توبہ. روٹی جو کھا رہا ہے حرام کی, سود کے پیسے کی کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کرے. پیسے جو کما رہا ہے وہ جوئے کے کما رہا ہے, کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے. اور اس کی آنکھیں گندی, اس کی نظر گندی. میری ماں, بہن, بیٹی, خواتین اسلام بے پردہ ہو کے کہتی ہے اللہ مجھے معاف کرے. بازاروں کی رونق بنتی ہے, کہتی ہے اللہ مجھے معاف کرے. بازاروں کی زینت بنتی ہے, کہتی ہے اللہ مجھے معاف کرے. باریک کپڑے پہنتی ہے, کہتی ہے اللہ مجھے معاف کرے. معاف کرے اللہ ایسے کیسے معاف کرے, تو عمل سے تو باز آنا. اللہ اکبر. ایک اور تابعی عبداللہ بن مرزوق رحمت اللہ علیہ کتاب التوابین کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے. اللہ اکبر. یہ نماز بھی پڑھتے تھے, آواز ختم ہو گئی ہے, نماز بھی پڑھتے تھے لیکن ساتھ کیا کرتے تھے, ساتھ یہ گانا باجا بھی کرتے تھے, گانے سنتے تھے, ٹھیک ہے.
یہاں پہ جو ہے نا گانے بھی سنتے، ساتھ لہو لعاب کی محفلیں بھی سجاتے تھے، اور ساتھ کیا نماز بھی پڑھتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دن یہ شخص اسی طرح رقص اور گانے کی محفل میں لگے ہوئے تھے، نماز چلی گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی۔ گھر کی خادمہ تھی، گھر کی خادمہ غلام لونڈی باندھی، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے آگ کا ایک انگارہ اٹھایا اور آ کے عبداللہ رحمہ اللہ اس کے قدم پہ، اس کے پاؤں کے اوپر آ کے رکھ دیا۔ فوراً تڑپ اٹھے، فوراً تڑپ اٹھے۔ جب تڑپے نا، تڑپ کے کیا کہنے لگے، یہ کیا کیا تم نے، میرا پاؤں جلا دیا۔ کہنے لگی بات سن عبداللہ، ٹھیک ہے ہم تیری غلام ہیں، تیری باندھی ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، کیا تو یہ دنیا کے آگ کے انگارے کو برداشت نہیں کر سکا؟ مجھے یہ بتا کل جہنم کا انگارہ تو برداشت کر لے گا؟ ذرا شام کو جا کے ایک تھوڑی سی آپ شمع روشن کر کے ذرا یہ انگلی اپنی شہادت والی اس کے اوپر رکھ کے دیکھ لینا، اگر تمہیں یہ آگ برداشت ہے تو میرے بھائی شوق سے یہ گناہ کرتے چلے جاؤ۔ اگر آپ سے یہ ایک معمولی سی آگ، ایک ماچس کی تیلی کی آگ برداشت نہیں ہوتی نا، تو وہ جہنم کی آگ تو بہت 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 خطرناک ہے، ہزاروں گنا زیادہ خطرناک ہے اس دنیا کی آگ سے۔ یہ عبداللہ نے پتہ کیا کیا، اس نے سارے غلام آزاد کر دیے، سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے کہتا ہے بس اب میں تھوڑی سی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالوں گا اور باقی ٹائم میں اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ اس قدر اللہ کی عبادت کرنے لگ گیا کہ بڑے بڑے محدثین اس کو ملنے کے لیے آئے، اور جب آئے تو دیکھے وہ عبداللہ جو ہے سو عشرت کرنے والا تھا، ایک پتھر کا ٹکڑا اپنے سر کے نیچے دے کے مسجد میں سو رہا ہے۔ وہ ہنسنے لگ گئے، کہتے ہیں دیکھو جو اللہ کی طرف آتا ہے کس طرح دنیا کو چھوڑ کے آتا ہے، تو پھر اللہ اس کو کیسے اپنے بازو میں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اور حتیٰ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے مر گیا۔ یہ ہے توبہ، اس طرح کیجئے توبہ، پھر اللہ کے ہاں آپ کی توبہ مقبول ہوگی، ورنہ یہ جو ہم توبہ کر رہے ہیں اس سے بچیے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، غالباً امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، اللہ اکبر، بہت بڑے عالم، محدث، تابعی، فقہ، اپنے فقہ، زاہد، عابد، اس قدر مقام ہے، جو کتابوں سے منسلک ہیں ان کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عالم، یہ پتہ کون تھا؟ یہ ڈاکو تھا، ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو۔ اللہ اکبر، کتاب التوابین کے اندر لکھا ہے، اس کا پڑوسی کہتا ہے یہ اتنا خطرناک ڈاکو تھا کہ جب یہ علاقے میں نکلتا لوگ سہمے ہوئے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، کہتے تھے یہ عیاض آ گیا، فضیل بن عیاض آ گیا تو یہ ہمارے گھروں کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ اتنا طاقتور اور خطرناک ترین ڈاکو تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں گھر سے نکلا، راستے میں دیکھا کچھ لوگوں کا قافلہ کھڑا ہوا ہے، میں ان کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، ارادہ میرا ڈاکہ مارنے کا تھا۔ اس میں سے لوگ جو ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، کہہ رہے تھے یار یہ علاقہ چھوڑ دو، ابھی ہو سکتا ہے فضیل بن عیاض آ گیا نا، اس نے ہمارا مال لوٹ لینا ہے، ہمارے بچے یتیم نہ ہو جائیں، ہمارے یتیم بھوکے نہ رہ جائیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا جسم کانپنے لگ گیا۔ میں نے انہیں کہا آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، رات میرے پاس ٹھہرو، صبح چلے جانا۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا چھوڑو میں جو بھی ہوں۔ میں نے ان سب کو لیا اپنے گھر لے آیا، ان کو بستر دیے، ان کو بٹھایا، پانی شانی پلانے کے بعد کہا میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ میں باہر گیا اور جب واپس آیا ان میں سے ایک قاری قرآن تھا، وہ پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر سن کے رونے لگ جائے، اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائے، اللہ کا ذکر سن کے برائی سے باز آ جائے؟ کہتے ہیں میں وہی رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، آج کے بعد فضیل جو ہے کوئی دو چوری ڈاکہ نہیں کرے گا۔ ان کو میں نے کھانا کھلایا، رخصت کر دیا، اور یہ جو محدث ہیں اتنے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ میں نے پھر اس دن کے بعد توبہ کی، اللہ کے سامنے رونے لگ گیا، اور بڑا ہی مشکل وقت میں نے گزارا، اور ان کو موت اس حال میں آئی تھی کہ یہ رسول اللہ کی احادیثوں کو لکھا کرتا۔ محدث سے اس طرح کی توبہ کرو، زندگیاں بدلیں، رمضان میں نہیں،
غیر رمضان میں بھی آپ کی زندگیاں بدلیں، پھر تو ہے آپ کی توبہ۔ لیکن اگر آپ کی توبہ ایسی ہے جیسی ڈرائیور لوگ کرتے ہیں تو یاد رکھیے ایسی کوئی توبہ نہیں ہے کہ ہم توبہ بھی کرتے جائیں اور بے حیائی کو بھی نہ چھوڑیں، توبہ بھی کرتے جائیں، حرام بھی کھاتے جائیں، توبہ بھی کرتے جائیں، غیبت، چغلی، فریب، دھوکہ، لوٹنا، لوگوں کا مال حرام طریقے سے اس کو باز نہ آئیں، تو یاد رکھیں ایسی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور خواتین اسلام، آپ کے لیے بھی ایک واقعہ ایسا نقل کیا ہے کتابوں کے اندر۔ ایک عورت، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، ان کا علم اور ان کی عبادت اور زہد اس قدر بڑا تھا کہ عبداللہ بن مسعود نے ان کے بارے میں پتہ کیا فرمایا تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ مفسر قرآن، رسول اللہ کا شاگرد، کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اے ربیع، اگر تو رسول اللہ کے دور میں ہوتا تو محمد اور رسول اللہ سب سے بڑھ کے تجھے محبت کرتے۔ یہ وہ ربیع ہے، ربیع رحمہ اللہ، اللہ اکبر، بہت بڑا عالم ہے۔ لوگ جو تھے سازشی بھی ہوتے ہیں نا، کئی جب آپ دین کا کام کرتے ہیں نا، سازشی عناصر کھڑے ہوتے ہیں آپ کو روکنے کے لیے، طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی کہیں سے فون کروا دیتے ہیں، کبھی کہاں سے چھپی ہوئی دھمکیاں لگوا دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ آگے نہ جائے، آگے نہ جائے۔ اور یاد رکھو، جسے میرا رب آگے لے جائے اسے کوئی روک سکتا۔ انہوں نے کیا کیا منافقوں نے؟ انہوں نے کہا، ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی، اسے کہا کہ اگر تو ربیع بن خیثم کو گمراہ کر دینا، ہم تجھے 1000 درہم دیں گے، سونے کے سکے، 1000۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پورا میک اپ کیا، لباس ایسا پہنا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، چال ایسی چلی کہ لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ جائیں۔ ذرا سنیے گا میری ماں اور بہنوں، ایسی چال چلنے والی عورتیں کون ہوا کرتی تھی؟ ایسے لباس پہننے والی عورتیں کون ہوا کرتی تھی؟ اور غیر محرموں کے لیے میک اپ کرنے والی کون ہوا کرتی تھی؟ غیر محرموں کے لیے خوبصورت لباس پہننے والی کون عورتیں تھی؟ یہ بن سمر کے حضرت ربیع کے سامنے آئی، جیسے سامنے آ کے کھڑی، آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، سامنے آ کے کھڑی ہو۔ جب سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر دیکھا بھی سامنے کون آیا ہے۔ جیسے ظاہری بات ہے، نظریں جھکا کے چل رہے ہیں، سامنے اچانک کوئی آ جائے، اس نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی نا تو کہنے لگے، او اللہ کی بندی، میری کچھ باتوں کا جواب تو دینا۔ اگر اللہ تجھے بخار ایسا تیرے ساتھ بخار لگا دے کہ تیرے یہ چہرے کا حسن و جمال کالا سیاہ کر دے تو کیا تو اس کو روک لے گی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ابھی ملک الموت آ جائے اسی حالت میں اور تیری گردن کو پکڑ لے، اللہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ اور تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب تو قبر کے اندر جائے گی اسی حالت میں، منکر نکیر کے جواب دے سکے گی؟ سوالوں کے جواب دے سکے گی؟ اللہ کی قسم، وہ چاہے جو بھی عورت تھی، جیسی بھی تھی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، فوراً چیخ مارتی ہے، بے ہوش ہو کے گر گئی، لوگ اٹھا کے گھر میں لے گئی۔ اللہ کی قسم، تاریخ گواہ ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی، پورے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سوکھ کے تیلے کی طرح ہو گئی، اور جب دیکھتے تھے اللہ کی عبادت کر رہی ہے یا رو رہی ہے، روتی رہی، آخرکار کہتے ہیں روتے روتے اس قدر کمزور ہو گئی، بیمار ہو گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ دنیا تو کہتی ہوگی کہ اس کا حسن و جمال چلا گیا، لیکن مجھے اللہ پہ امید ہے وہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، تم یہ کام چھوڑ دو، یہ بے پردگی چھوڑ دو، گندے لباس پہننا چھوڑ دو، بازاروں کی رونق بننا چھوڑ دو، غیر محرموں سے تعلقات چھوڑ دو، یہ میرا بھائی اور یہ میرا فلاں کہنا چھوڑ دو، یہ سارے غیر محرم ہے۔ ایک غیرت مند عورت، اس کی ساری محبتوں کا جو معیار ہے وہ صرف اس کا خامد ہے، بس، اور کوئی حقدار نہیں ہے۔ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں کوئی بات نہیں، اس عورت کی طرح توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑو، تعلق جوڑو، انشاءاللہ تعالی وہ رب رحمان معاف بھی کرے گا اور سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی انشاءاللہ دھو کے رکھ دے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، یہ بھی بہت
بہت بڑے عابد اور زاہد گزرے ہیں، بہت زبردست۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، نوجوانوں سنو، اب تمہارے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، سب کے لیے کھلے ہیں۔ نوجوانوں سنو، تمہارے کچھ سوالوں کے جواب ہیں یا تم سے سوال ہیں جو انہوں نے ایک نوجوان سے کیے۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا ابو اسحاق گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، اے ابو اسحاق میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں مانتا، دنیا کی باتیں، دنیا کا سٹیٹس، اور میرے یار کہتے ہیں بوڑھا ہو کے تو چلا ہی جائے گا مسجد میں چھوڑ، اور یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، یہ مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، طریقہ بتاؤ تاکہ میں گناہوں کی دلدل سے بچ جاؤں، اللہ سے توبہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھا آؤ، میں تو اسے 5 باتیں تیرے سامنے رکھتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے، اگر تو اس باتوں پہ عمل کر سکتا ہے تو جا گناہ کر لے، اگر ان باتوں پہ تیرا عمل نہیں ہو سکتا تو پھر گناہوں کو چھوڑ دے۔ پہلی بات اس نے پتہ کیا رکھی؟ اس نے کہا تم گناہ کرنا چاہتے ہو، گناہ کرنا چاہتے ہو، آج کے بعد اعلان کر دو اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا، اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہیں حضرت، میں اللہ کا رزق نہ کھاؤں تو کائنات میں اس کے علاوہ رزق بھی کوئی نہیں دیتا، اللہ ہی رازق ہے۔ اس نے کہا پھر کھاؤ اسی کا، اور پھر اسی کے سامنے بدنمائیاں کرو، بد کرداریاں کرو، یا اللہ کا رزق چھوڑ دے یا برائی چھوڑ دے۔ اس نے کہا جی نہیں بس میں برائی چھوڑ دوں گا۔ دوسرا سوال کیا، کہنے لگے ہاں تو اگر برائی کرنا چاہتا ہے اللہ کی زمین چھوڑ دے، اللہ کی زمین چھوڑ دے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ کی زمین نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا کھائے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پہ، پھر بھی گناہ کرتا ہے، کرے گا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میں اللہ کا رزق کھاؤں، اللہ کی زمین پہ رہوں، پھر بھی گناہ کروں۔ تیسرا سوال کیا کہ یہ مجھے بتاؤ، چلو تیرا دل کرتا ہے گناہ کرنے کا، کھاتا بھی اللہ کا ہے، رہتا بھی اللہ کی زمین پہ، اچھا ایسے کر جہاں پہ اللہ تجھے دیکھ نہیں سکتا وہاں جا کے گناہ کر لیا کر۔ اللہ اکبر۔ اس وقت گنہگاروں کے دلوں میں ایمان دیکھ لو کتنا ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ سے کیسے بچ سکتا ہوں، وہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، باتیں جانتا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ فرمایا کھاتا بھی اللہ کا ہے، رہتا کہ اللہ کی زمین پہ ہے، اللہ تجھے مسلسل دیکھ بھی رہا ہے اور گناہوں سے باز نہیں آتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ چوتھی بات سن، کہنے لگے چوتھی بات یہ ہے کہ جب تیرے پاس ملک الموت آئے گا تیری جان نکالنے، کیا تو اسے کہے گا کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے، میں ابھی توبہ کر کے آ جاتا ہوں، مجھے جان پھر نکال لینا؟ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا، ملک الموت تو ٹائم نہیں دے گا۔ کہنے لگے ملک الموت تو ٹائم نہیں دے گا، ابھی تو تجھے تیرے رب نے ٹائم دیا ہوا ہے نا، تو ابھی توبہ کر لینا، اگر ملک الموت آ بھی جائے تو اس حال میں مرے کہ اللہ سے توبہ کر چکا ہو۔ پانچویں بات، کہنے لگے جب قیامت کے روز تو مجرموں کی لسٹ میں کھڑا ہوگا اور جہنم کے فرشتے تجھے گھسیٹ کے جہنم میں پھینکنے کے لیے لے جائیں گے، کیا تم نے کہہ سکتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، چھوڑ دو، مجھے تھوڑا سزا دو؟ کہہ سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا۔ تو انہوں نے کہا یہ 5 باتیں ہیں، کھاتا اللہ کا ہے، رہتا اللہ کی زمین پہ ہے، اللہ کے حاکم سامنے ہے، موت سے تو بچ نہیں سکتا، جہنم سے تو نجات پا نہیں سکتا، تو پھر اللہ کی طرف آ جا۔ اسی وقت کہتا ہے اللہ کی قسم آج کے بعد ساری زندگی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی قسم یہ نوجوان جب تک زندہ رہا ابراہیم بن ادہم کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہا اور انہی کے ساتھ رہ رہا تھا، عبادتیں کر رہا تھا۔ اچانک اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے بندے کی ملاقات کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو فوت کر دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ نوجوانوں مجھے بتاؤ، اور کھاؤ اللہ کا، رہو اللہ کی زمین پہ، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھے، اور پھر بھی تم توبہ نہ کرو۔ کچھ شرم نام کی چیز ہے ہمارے اندر، اور اللہ سے شرم کر لو، مخلوق سے تو نہیں کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، صحیح مسلم کتاب التوبہ کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات کے آخر میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ہے گنہگار جو مجھ سے توبہ کر لے، اور پھر اسی طرح
جب دن کا آخر ہوتا ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ کام قیامت تک کرتا رہے گا، ہم پھر بھی اللہ سے توبہ نہ کریں تو ہم جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ توبہ کر لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ توبہ کر لیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ توبہ کر لو، اللہ کی برکت کے حقدار بن جاؤ گے۔ توبہ کر لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ توبہ کر لو، اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ توبہ کر لو، اللہ تمہارے دل و دماغ کو روشن کر دے گا۔ توبہ کر لو، اللہ تمہاری عزت اور وقار میں اضافہ کر دے گا۔ توبہ کر لو، اللہ تمہارے تقوی میں اور اضافہ کر دے گا۔ توبہ کر لو، اللہ دنیا آخرت میں تمہارے درجات کو بڑھا دے گا۔ تم توبہ کر لو، اللہ تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا۔ تم توبہ کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کر دے گا۔ تم توبہ کر لو، اللہ تمہاری معیشت کو ٹھیک کر دے گا۔ تم توبہ کر لو، اللہ تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا کے جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔